بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ التین کی تفسیر ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی ان چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کی تیسری آیت میں اس کے مکی ہونے کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ جہاں تک تعلق اس سورت کے شان نزول کا ہے اور اس سورت کے فضائل کا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، البتہ دو روایتیں ہیں، دو حدیثیں ہیں جن کا اس سورت کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک روایت ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی عمدہ آواز میں ایسی خوبصورت آپ نے تلاوت کی کہ ایسی خوبصورت آواز اور ایسی عمدہ تلاوت میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ اور ایک روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت کرے اور آخری آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھے تو اس کے بعد مستحب ہے کہ وہ یہ کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جیسا کہ میں نے اس سورت کو تلاوت کرنے کے بعد یہ جملہ ابھی کہا تھا۔ اور صحابہ کرام سے بھی اس پر عمل ثابت ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھتے تھے
تو اس کے بعد یہ جملہ کہتے تھے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیونکہ آخری آیت کا ترجمہ ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اپنی ان تمام تر قدرتوں کے باوجود کیا اللہ تعالی حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کہ آپ احکم الحاکمین ہیں، تمام حاکموں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑے اور سب سے بہتر آپ حاکم ہیں۔ تو اس صورت سے تعلق رکھنے والی یہ دو حدیثیں ہیں جو ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھا کر انسانوں کے متعلق ایک اہم ترین مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس قسم کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کی قسم کھائی ہے اور ان چیزوں کی کیا تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، یہ واو جو ہے قسم کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی۔ اس کے بعد پھر قسم کھائی وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی، اور پھر قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر مکۃ المکرمہ کی۔ تو سب سے پہلی آیت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ یہ دونوں پھل ایسے ہیں جو معروف ہیں، مشہور ہیں، شاید ہی یہاں قطر میں کوئی سپر مارکیٹ اور بقالہ ایسا ہو جہاں انجیر اور زیتون نہ ملتا ہو۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ تو حقیقی معنی تو تین کے انجیر کا پھل اور زیتون کے زیتون کا پھل ہے، یہ تو حقیقی معنی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مختلف اقوال ہیں جو مفسرین کرام نے نقل کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ مسجد حرام مراد ہے، کسی نے کہا مسجد اقصی مراد ہے، کسی نے کہا مسجد نوح مراد ہے، کسی نے کہا مسجد دمشق مراد ہے، کسی نے کہا مسجد بیت المقدس مراد ہے۔ مختلف اقوال ہیں مفسرین کے یہاں والتین والزیتون کی تفسیر میں، لیکن راجح قول جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ التین سے تین ہی مراد ہے اور الزیتون سے زیتون ہی مراد ہے، کیونکہ یہ حقیقی معنی ہے، اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر جب کوئی اور معنی مراد لیے جاتے ہیں تو وہ معنی مجازی ہوتے ہیں، اور معنی مجازی کو مراد لینا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس پر کوئی دلیل موجود ہو۔ اب یہاں یہ جو مختلف اقوال ہیں اور مختلف مسجدوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں کہ والتین والزیتون سے یہ مساجد مراد ہیں، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن سے اور نہ حدیث سے، لہذا یہاں پر اس کو حقیقی معنی پر محمول کرنا زیادہ صحیح ہے۔ ہاں البتہ ایک قول کی گنجائش ہے جس پر دلیل بھی موجود ہے اور آیتوں کا جو سیاق و سباق ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ قول کیا ہے اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، لہذا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں
کہ یہاں والتینی والزیتون سے مراد ان کے حقیقی معنی ہیں، یعنی والتین سے مراد انجیر کا پھل اور والزیتون سے مراد زیتون کا پھل، اور یہ دونوں معروف ہیں، مشہور ہیں، اور ان دونوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی اہمیت دنیا کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے اور دین کے اعتبار سے بھی یہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں کہ انجیر اور زیتون میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت بھی رکھی ہے اور دوائیت بھی رکھی ہے، چنانچہ بے شمار طبی فوائد ہیں ان دونوں پھلوں کے، اور بہت سی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پھلوں میں رکھا ہے۔ انجیر کو بھی بہت مفید بتایا جاتا ہے، اور زیتون کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ آج بھی جو مشہور بیماریاں ہیں، شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول وغیرہ ہے، ان میں سب سے زیادہ مفید زیتون کو بتایا جاتا ہے، چاہے زیتون کا پھل ہو یا زیتون کے پھل کو کشید کر اس کا جو تیل نکالا جاتا ہے جس کو ہم اولیو آئل کہتے ہیں وہ ہو۔ آج آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ ڈائٹ پلان پیش کرتے ہیں ان میں اکثر میں آپ دیکھیں گے کہ زیتون کا پھل اور زیتون کا تیل یہ ضرور ہوگا، اور دین کے اعتبار سے بھی یہ دونوں خصوصیت کے حامل ہیں۔ جہاں تک انجیر کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا تھا جنت میں، تو ان دونوں نے اپنے ستر کو چھپایا تھا جنت کے پتوں سے، چنانچہ قرآن نے بیان کیا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ انہوں نے اپنا لباس بنایا، اپنے ستر کو چھپایا پتوں سے۔ یہ پتے کس چیز کے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پتے انجیر کے تھے۔ اور جہاں تک تعلق زیتون کا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیتون کے پھلوں کا مجموعہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کھایا اور صحابہ کرام سے کہا تم بھی کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ بات کہتا کہ جنت کا کوئی پھل اللہ نے دنیا میں اتارا ہے تو میں وہ اس زیتون کے بارے میں کہتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے فوائد کو بیان کیا۔ اور اسی طرح زیتون کے درخت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشبیہ دی، چنانچہ سورۃ النور میں ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ مفسرین کرام نے یہاں جو مختلف اقوال اختیار کیے ہیں ان میں ایک قول یہ ہے کہ شجرہ زیتونہ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب یہ تشبیہ کس طرح دی گئی ہے اور پوری آیت کریمہ کا کیا مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، اس کو سمجھنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں تو صرف زیتون کی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں کہ دینی اعتبار سے بھی یہ دونوں پھل خصوصیت کے حامل ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے تو ان کے جو طبی فوائد ہیں، ان میں اللہ نے جو غذائیت رکھی ہے، دوائیت رکھی ہے، وہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اور ایک قول جس کے بارے میں نے کہا تھا، جس کی یہاں گنجائش موجود ہے، وہ قول یہ ہے کہ والتین والزیتون سے مراد ارض فلسطین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً یہ دونوں پھل شام اور فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل تو دنیا میں آرٹیفیشل طریقے سے کوئی بھی چیز کہیں بھی اگا دی جاتی ہے اور اس کی وہاں پیداوار ہو جاتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پھل کے لیے جو خاص جگہ متعین کی ہے وہاں کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی ہے، وہ اصلی ہوتی ہے، وہ پیور ہوتی ہے، اس کے اندر جو فوائد ہوتے ہیں اور جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ دوسری پیداوار میں نہیں ہوتی۔ تو فطری اعتبار سے انجیر اور زیتون کے پیداوار کی جو جگہ اللہ نے اس دنیا میں متعین کی ہے وہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، اور فلسطین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت مقدس مقام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جائے نبوت ہے، مقام نبوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت کا مقام عطا ہوا وہ فلسطین میں ہوا۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَطُورِ سِینِین، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور سینین ایک وادی کا نام ہے، سینین بھی کہتے ہیں اور سینا اور سینا بھی کہتے ہیں۔ طور سینا ہم اردو میں بولتے ہیں، اس کے معنی تو ہے برکت والی کشادہ جگہ، اور یہ بھی اسی شام کے علاقے میں ایک وادی ہے سینا، جس کو سینین بھی کہتے ہیں۔ اس کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی جو چوٹی ہے اس کا نام طور ہے، اس کو طور سینین کہتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں کوہ طور کہتے ہیں، عربی میں جبل طور کہتے ہیں، طور پہاڑ۔ یہ جو طور پہاڑ ہے یہ بھی بہت مقدس مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تھے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی انا ربکا، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، اپنی چپلیں اتار دو۔ کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ ایک تم مقدس وادی میں ہو، اور اس وادی کا ادب اور احترام یہ ہے کہ یہاں چپل تم اتار کر آؤ۔ اور اس کے علاوہ بھی اس جگہ کی خصوصیت ہے، چنانچہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ دجال جو کہ ساری دنیا میں جائے گا، دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ساری دنیا میں جائے گا، کوئی چپا اور کوئی علاقہ دنیا کا ایسا نہیں بچے گا جہاں دجال نہ پہنچے۔ لیکن مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ 4 مسجدیں ہیں جس میں دجال کا داخلہ ممنوع ہے، اس میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی، اور نمبر 4 مسجد طور۔ آج کل اس مسجد کا کیا حال ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سلف کے زمانے میں یہ مسجد معروف تھی، چنانچہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اس مسجد طور میں گئے، طور پہاڑ کی اس مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز ادا کی۔ یہ مقام بھی بہت مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تورات دی تھی، آسمانی کتاب، اور وہ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کو مانو۔ تو بنو اسرائیل نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی اور جہالت کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول ہو۔ کہا کہ ہماری ایک شرط ہے، وہ پوری کر دو، ہم مان لیں گے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کو جب تم ہمیں دکھلا دو گے
ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ بہرکیف وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور ان کو لے کر کوہ طور گئے اور ان سے یہ کہا کہ تم وہاں چلو، اللہ میاں وہاں یقین دلائیں گے کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے تو وہاں عذاب تیار تھا ان کے لیے، اور یہ جو طور پہاڑ ہے یہ سائے کی طرح ان کے سروں پر آ گیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ، جب انہوں نے اپنے اوپر سائے کی طرح اس پہاڑ کو دیکھا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے اور یہ سب اللہ کے عذاب میں ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو یہ بنو اسرائیل عذاب سے بچنے کے لیے سب سجدے میں گر گئے۔ اب مقصد تو کوئی حقیقتاً تابعداری نہیں تھی اور سجدے کو حقیقتاً ادا کرنا نہیں تھا، وہ تو عذاب سے بچنے کے لیے سجدے میں گرے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سجدہ اس طرح کیا کہ چہرہ تو اپنا زمین پہ رکھا لیکن ایک آنکھ اٹھا کر وہ اوپر دیکھتے رہے کہ وہ پہاڑ ہمارے اوپر گر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ سجدہ اگر قبول ہوگا تو عذاب ٹلے گا، اور ممکن ہے سجدہ قبول نہ ہو اور عذاب ہمارے اوپر آ جائے، پہاڑ گر جائے۔ تو وہ ایک آنکھ اٹھا کے اس طرح اوپر دیکھتے رہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ بنو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ اسی طرح سجدہ کرتا ہے، اور آج بھی ایسے ہیں یہودی جو اسی طرح سجدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ زمین پہ اس طرح رکھتے ہیں کہ ایک آنکھ سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہی وہ سجدہ ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد کو، بنو اسرائیل کو اللہ کے عذاب سے نجات دی تھی، لہذا ہم اسی کیفیت کو اور اسی طریقے سجدے کو اختیار کریں گے اور ہم اسی طرح سجدہ کریں گے۔ بہرکیف وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی۔ اس کے بعد تیسری آیت وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی۔ میں نے کہا تھا کہ تیسری آیت میں اشارہ موجود ہے اس بات کی طرف کہ یہ سورت مکیہ ہے، کیونکہ بلد امین سے مراد ہے مکہ مکرمہ، امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ، اور حاذا کے لفظ نے بتا دیا کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ اگر اس سورت کے نازل ہونے کے وقت آپ مدینہ منورہ میں ہوتے تو پھر حاذا کا لفظ نہ آتا، بلکہ پھر آتا وَذَلِكَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کیونکہ حاذا تو قریب کے لیے آتا ہے یہ، اور بعید کے لیے آتا ہے ذالکا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہر مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس شہر کی جو کہ امن والا ہے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے یہ جو حرم بنایا ہے مکہ مکرمہ یہ امن والا بنایا ہے، اور کیوں بنایا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا نتیجہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس بلد کو، اس سٹی کو، اس شہر مکۃ المکرمہ کو امن والا بنا دے۔ چنانچہ اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا، اور یہی امن جو ہے اس کے نام کا حصہ بن گیا، اور اس کا ایک نام ہے البلد الامین۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 اولو العزم پیغمبروں کے مقام نبوت کی قسم کھائی،
والتین والزیتون سے مراد ایک قول کے مطابق مقام فلسطین ہے، اور یہ مقام نبوت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور دوسری آیت میں وطور سینین، طور سینا پہاڑ یہ مقام نبوت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور شہر مکہ المکرمہ یہ مقام نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی فلسطین میں، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی کوہ طور پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی مکہ المکرمہ میں، مکہ کے ایک غار حرا میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ تو ان تین اولو العزم رسولوں کے مقام نبوت کی قسم کھا کر اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اولا تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں بات کو مؤکد بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، اور قسمیں بھی کس کی کھائیں؟ تین اولو العزم انبیاء کی مقام نبوت کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد لقد فرمایا۔ یہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اولاً تو پہلے سے قسم کے ذریعے تاکید پیدا ہو گئی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دو الفاظ برائے تاکید اور لے کر آئے اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا سب سے خوبصورت سانچے میں، سب سے خوبصورت ساخت میں، سب سے خوبصورت شکل و صورت میں۔ چنانچہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے اندر اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ خوبصورت جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان سے زیادہ خوبصورت صورت اور شکل والا اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ چنانچہ ہم عام جانوروں ہی سے اگر مقابلہ کریں تو انسان کا قد اللہ نے کھڑا بنایا، انسان کا جسم، اور جانوروں کا جو اللہ نے سانچہ بنایا ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کا چہرہ نیچے کی طرف ہے، انہیں سامنے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے۔ انسان کو سامنے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا نہیں پڑتا۔ انسان چلتا ہے اور پھرتا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آزاد ہیں، اور جانور جب چلتے ہیں تو عام طور پہ ان کے ہاتھ بھی پیروں کی طرح چلنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ تو ظاہری شکل و صورت ہے انسان کی، باطنی جو کمالات اللہ نے انسان کو عطا کیے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان کو اللہ نے سمجھ دی، اللہ نے انسان کو سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی طاقت دی۔ چنانچہ دنیا میں تو کتنی جاندار مخلوقیں رہتی ہیں، لیکن اس دنیا میں راج کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ بڑے بڑے ٹاور بناتا ہے، فلائی اوورز بناتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، کارخانے اور کمپنیاں بناتا ہے، ہوائی جہاز اور ٹرینیں بناتا ہے، اور کیسی کیسی مشینیں ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ سب عقل اور فہم جو دیا ہے انسان کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ عقل اور یہ سمجھ اللہ نے جانوروں کو نہیں دی۔ ساری دنیا کے جانوروں نے جمع ہو کر کوئی ایک چھوٹی سی مشین بھی نہیں بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت جو سانچہ بنایا ہے اللہ نے، سب سے خوبصورت سانچے میں، اور سب سے خوبصورت شکل و صورت میں، اور سب سے زیادہ خوبصورت صلاحیتوں میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. یہ تفسیر قرطبی ہے احکام القرآن کے نام سے. یہ تقریباً 20-25 جلدوں میں ہے. یہاں وزارت الاوقاف نے پچھلے سالوں میں اس کو شائع کیا ہے. یہ یہاں پر اوپر رکھی ہوئی ہے میرے پاس. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا خلیفہ منصور کے زمانے کا کہ خلیفہ منصور کے زمانے میں ان کا ایک خاص دربانی تھا جس کا نام تھا عیسیٰ. اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی. وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا اور یہ بات سب جانتے تھے. ایک دن چاندنی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک نظر اپنی بیوی پہ ڈالی اور ایک نظر چاند پہ ڈالی اور پھر اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم کو 3 طلاق. اب یہ جملہ سننا تھا کہ اس کی بیوی فوراً وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. اس نے اس سے اپنے شوہر سے پردہ کر لیا اور کہا کہ تم نے تو مجھے طلاق دے دی کیونکہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے میرے لیے. میں کتنی بھی خوبصورت ہو جاؤں میں چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی. لہذا طلاق پڑ گئی اور طلاق بھی ایسی ہے کہ 3 طلاق ہے جس میں رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے اور فوراً دوبارہ نکاح کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بڑا غمگین ہوا, بڑا پریشان ہوا اور کس طرح اس نے اس رات کو یہ رات کاٹی. صبح ہوتے ہی یہ خلیفہ کے پاس گیا, خلیفہ منصور کے پاس, اور اس کو بتایا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور اسی طرح رات میں نے اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دیا. گرچہ وہ ہنسی مذاق کی بات تھی لیکن طلاق ایسا مسئلہ ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی اگر کوئی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق پڑ جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد الطلاق والعتاق والنکاح, کہ یہ 3 کام ایسے ہیں, نکاح کرنا, غلام باندی کو آزاد کرنا اور طلاق دینا, کہ مذاق میں بھی اگر کوئی کہے گا تو یہ تینوں عقد وجود میں آ جائیں گے. مذاق میں بھی کوئی دو میاں مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں گے, نکاح ہو جائے گا, میاں بیوی بن جائیں گے. مذاق میں اپنے غلام باندی سے کہہ دیا تمہیں آزاد تو وہ آزاد ہو جائیں گے. مذاق میں بھی اگر طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی اس لفظ کو اپنی زبان پر لانا نہیں چاہیے. تو بہرکیف جب اس نے منصور کو اپنی پریشانی بتائی تو منصور خلیفہ اپنے اس دربانی کو بہت چاہتا تھا, یہ اس کا خاص آدمی تھا. تو اس نے سارے ملک کے فقہا کو اور مفتیوں کو جمع کر لیا اور پھر ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ ہمارے یہ خاص آدمی ہیں. رات انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم کو 3 طلاق. اب آپ لوگ بتائیے کیا کوئی گنجائش ہے؟ سارے فقہا نے, سب مفتیوں نے ایک جواب دیا, کوئی گنجائش نہیں ہے, 3 طلاق ہو گئی اور وہ بیوی ان کے اوپر حرام ہو گئی. ایک عالم تھے جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. تو خلیفہ منصور نے کہا جی آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کون تھے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا, بس اتنا کہا ہے کان من اصحاب ابی حنیفہ, کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد تھے. باہر کیا جب ان سے پوچھا کہ آپ نے رائے نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ چاند جو ہے وہ انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
سب سے خوبصورت جو اللہ نے سانچہ بنایا ہے، شکل و صورت بنائی ہے، وہ انسان کی بنائی ہے۔ لہذا چاند کو بے شک ہم لوگ کہتے ہیں، اگر اپنے بچے کو یہ بتانا ہے کہ بڑا خوبصورت ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا چاند ہے۔ تو یہ سب ہماری باتیں ہیں، حقیقت وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ سب سے زیادہ خوبصورت جو شکل اللہ نے بنائی ہے وہ انسان کی بنائی ہے۔ لہذا اگر اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو 3 طلاق، اور یہ چونکہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لہذا اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سارے علماء جو ہیں وہ حیران رہ گئے کہ ہمارا اس آیت کی طرف ذہن کیوں نہیں گیا، اور سب نے پھر ان کی رائے سے اتفاق کیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یقیناً عیسیٰ کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ایک قصہ ہے جو ضمناً آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت سانچے میں، شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ بہت سے جانور ہمیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے کیوٹ لگتے ہیں، انسان ان سے مانوس ہوتا ہے، لیکن ہمارا خوبصورت لگنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کتنا خوبصورت کوئی جانور ہو، اگر کسی انسان کی شکل اس جانور کی طرح بن جائے تو کیا آپ اس کی تعریف کریں گے؟ اس کو عیب سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے زیادہ خوبصورت شکل کسی مخلوق کی اللہ نے نہیں بنائی۔ اس کے بعد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو لوٹائیں گے پست لوگوں میں سب سے زیادہ پست حالت میں، پست لوگوں کی حالتوں میں سب سے زیادہ پست حالت میں۔ اسفل کے معنی نیچے، اس کی ضد آتی ہے اعلیٰ، اعلیٰ معنی اوپر، اونچا، اور اسفل معنی نیچا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹاتے ہیں نچلے اور پست لوگوں میں سب سے زیادہ نچلی اور پست حالت میں، کیونکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے چہرے کی خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے، اس کے جسم کی خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے، اور جو اندرونی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں اور انسان میں کمالات پیدا کیے ہیں وہ سب متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو ٹھیک سے سنائی بھی نہیں دیتا اور ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا، اور چہرے پہ اور جسم پہ جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ خوبصورتی جو جوانی میں ہوتی ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر یہاں سے اللہ نے استثناء کیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ استثناء کیوں کیا؟ کیونکہ جو لوگ کافر ہیں وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی 90 اور 100 سال عمر ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اب ان کی عقل بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے ہیں، اور سمجھ بھی بڑھاپے میں ایسی ہو جاتی ہے جیسے چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے۔ ہر اعتبار سے ساری جو طاقت ہے وہ کمزوری بن جاتی ہے، اور ساری جو خوبصورتی ہے وہ بدصورتی بن جاتی ہے، اور ساری جو عقل ہے وہ سب نادانی اور کم عقلی بن جاتی ہے۔ تو کافر تو یہ سوچتا ہے کہ اب تو دوبارہ مجھے یہ سب چیزیں مل نہیں سکتی، کیونکہ بڑھاپے کے بعد تو اب دوبارہ انسان جوان نہیں ہوگا، لیت الشباب یعود۔ لیکن ایمان والے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑھاپا تو چند دن کا ہے، اور ہم جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، اس کی بنیاد پر جب اس دنیا میں ہماری آنکھ بند ہوگی
اور دوبارہ اللہ ہمیں زندہ کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ ساری خوبصورتی اور توانائی واپس آ جائے گی بلکہ اس سے کہیں زیادہ جنت میں اللہ تعالیٰ خوبصورتی اور کمالات اور اللہ تعالیٰ توانائی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم غور کریں، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایک فاسق ہے، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، بڑھاپے میں تو اس کی شکل اتنی بری ہو جاتی ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بہت سے دیندار ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے چہرے پہ نور اور رونق جوانی سے زیادہ آ جاتی ہے۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر ان کے بارے میں فرمایا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو بے انتہا ہے۔ دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جو بے انتہا ہے، جس اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو اعمال صحت کے زمانے میں کرتا ہے اور تندرستی کے زمانے میں کرتا ہے، اب اگر بڑھاپے میں وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے یا بیماری میں وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو منقطع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ یہ اس کی عادت تو اس نیک عمل کی تھی، یہ اس نیک عمل کو نہیں کر پا رہا ہے اس مجبوری کی وجہ سے جو میری طرف سے ہے، لہذا میں اس کے اجر کو منقطع نہیں کروں گا۔ چنانچہ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے جو جوانی میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، ایام 20 کے 13، 14، 15، یا ہر ہفتے 2 روزے رکھتا ہے پیر جمعرات کے، اب وہ بوڑھا ہو جائے گا، روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے گا، تو چونکہ جوانی میں اس کی عادت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا اجر و ثواب اس کو دیتے رہیں گے۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ بندہ جب کوئی سفر میں چلا جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر و ثواب اس کا لکھواتے رہتے ہیں جو وہ تندرستی کی حالت میں یا اپنے مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ بہت سے ایسے نیک کام کرتا تھا جو اب سفر میں نہیں کر پا رہا ہے، بہت سے ایسے نیک کام کرتا تھا جو بیماری میں نہیں کر پا رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، منع یا ممنوع کے ایک معنی آتے ہیں احسان جتلانا۔ دنیا میں تو کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو جب بھی کبھی بات خراب ہوتی ہے یا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنا احسان جتلاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اجر دیتے ہیں اور بے پناہ اجر دیتے ہیں کبھی اس احسان کو جتلاتے نہیں۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اس کے بعد فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کافروں کو مخاطب بنا کر کہ جب یہ سب باتیں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہیں دی، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عمدہ صورت شکل عطا فرمائی اور بے پناہ قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود اب کون سی چیز ایسی ہے جس نے تم کو قیامت کے دن کا منکر بنا دیا؟ فما یکذبک، پس کس چیز نے منکر بنا دیا تم کو؟ بعدو، ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد، بالدین یعنی بیوم الدین، آخرت کے دن کا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ
تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ ساری حقیقتیں معلوم ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اور اللہ کے احسانات جو اللہ نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارے اوپر کیے ہیں، یہ سب تم کو معلوم ہو گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نعمتیں دینا جانتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھیننا بھی جانتے ہیں۔ جوانی میں اللہ جو حسن و جمال کی نعمت دیتے ہیں اور قوا اور اعضاء کی نعمتیں دیتے ہیں، وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں چھین بھی لیتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن کھڑا کر دے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اب ان باتوں کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس صورت کا ہم ایک مرتبہ اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والتینی والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی مکہ المکرمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت قوام میں، سب سے خوبصورت سانچے میں، سب سے خوبصورت شکل و صورت میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم لوٹائیں گے انسان کو پست لوگوں میں سے سب سے زیادہ پستی کی حالت میں۔ یعنی جب تم ارذل عمر کو پہنچو گے اور بڑھاپے کو پہنچو گے تو یہ ساری خوبصورتیاں تم سے چھین لی جائیں گی۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا حال مختلف ہوگا۔ دنیا میں بھی بعض مرتبہ بڑھاپے میں ان کے چہرے پہ نور برس رہا ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ بے فکر ہوں گے۔ بڑھاپا چند دن کا ہے، انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں اور زیادہ اچھے انداز میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحت اللہ نے جب دی ہے، جوانی اللہ نے جب دی ہے، تو ہم اچھے کاموں کی عادت ڈال لیں، تاکہ اگر ہم بیمار ہوں یا جب ہمارا بڑھاپا آئے تو ان تمام اچھے کاموں کا جن کا ہم نے معمول بنایا ہے، عادت بنا لی ہے، ہمیں فری میں اجر و ثواب ملتا رہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، لہذا اے کافروں، ان تمام باتوں کے بعد کس چیز نے تم کو منکر بنا دیا قیامت کے دن کا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس صورت کے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.